میرے والد ایک اعلیٰ افیسر تھے اور انجم صاحب بھی انہی کے محکمے میں تھے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی کہ تبادلہ ہمارے شہر میں ہو گیا۔ ان کو ہمارے پڑوس میں رہائش ملی۔ انجم کی بیوی دانیہ میری ہم عمر اور 2 ماہ کی دلہن تھی۔ وہ ہمارے گھر آئی تو امی محبت سے ملی۔ وہ خوش ہو گئی، بولی آنٹی آپ بالکل میری امی جیسی ہیں۔ شادی کے بعد پہلی بار اپنے گھر والوں سے دور ہوئی ہوں، اس لیے ماں کی یاد دل سے جاتی نہیں۔ آپ مل گئیں، مجھے لگا کہ میری ماں مل گئی ہے۔ ہاں بیٹی بے فکر ہو جاؤ، سمجھ لو کہ میں تمہاری ماں ہی ہوں۔ بے شک اپنی ماں جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر میں تم کو ماں جیسا پیار تو دے سکتی ہوں۔ مجھے دانیہ بہت اچھی لگتی تھی۔ جلدی اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ میرا اسے مزاج مل گیا تھا۔ اس کے آ جانے سے میری بوریت دور ہو گئی تھی۔ میں نے BA کے فائنل پیپرز دیے تھے اور رزلٹ کا انتظار تھا۔ دانیہ کی شادی بھی پرچے دینے کے فوراً بعد ہو گئی تھی۔ اس کے آنے کے تیسرے روز ہمارا رزلٹ آ گیا اور ہم دونوں پاس ہو گئیں۔ انجم بھائی صبح سویرے آفس چلے جاتے، دانیہ اکیلی ہوتی تو ہمارے گھر آ جاتی۔ ادھر میں بھی اکیلی تھی، نوکر کام کرتے، اماں ان کو ہدایت کرنے میں لگی ہوتی اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے گویا منتظر فردہ رہتے۔ ایسے میں دانیہ کی کمپنی کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ جب آتی اس کی زبان پر اپنے کالج کا ذکر ہوتا۔ وہ طالب علمی کا زمانہ نہیں بھول پا رہی تھی، اور یہی حال کچھ میرا بھی تھا۔ کالج کی سنہری یادیں شروع دنوں میں کسے بھولتی ہیں۔ ہمارا گفتگو کا پہلا موضوع کالج کا دور کا ذکر ہی رہتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو اپنے کالج کے قصے سناتے۔ یہ مشترکہ دلچسپی تھی جس نے ہم کو دوستی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ انجم بھائی دانیہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یوں بھی شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ وہ آفس سے آتے ہوئے روزانہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتے تھے، کبھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے۔ وہ کہتی انجم آپ کی توجہ اور محبت میرے لیے سب کچھ ہے، ان بے جان چیزوں کی کوئی وقت نہیں، پیار تو دل سے ہوتا ہے، مجھے آپ کے گھر لوٹنے کا انتظار رہتا ہے، تحفوں کا نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے، زندگی جنت تھی۔ انجم صبح آفس جاتے اور 3 بجے گھر آ جاتے۔ دفتر کے علاوہ ان کی کوئی اور مصروفیات نہیں تھی۔ ان کو ہمارے پڑوس میں رہتے 1.5 برس گزر گیا۔ ان 1.5 برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں اور دانیہ نہ ملے ہوں۔ انجم بھائی کے آفس جانے کے گھنٹے بعد ہی وہ ہمارے گھر آ جاتی، یا کبھی میں ہی چلی جاتی تھی۔ شادی سے پہلے اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ وہ امی سے مختلف ڈشز بنانا سیکھنے آتی تھی۔ اسے کوکنگ سے زیادہ اپنے شوہر کی پسند و ناپسند سے دلچسپی تھی۔ جو ڈشز انجم کو پسند تھیں وہی وہ میری والدہ سے سیکھتی، اور جب پکا لیتی تو اپنے شوہر کے لیے گھر لے جاتی۔ اگلے دن خوشی سے بتاتی کہ انجم اس کے پکائے کھانوں سے کتنا خوش ہوتا ہے، تبھی وہ اتنی محنت کرتی ہے۔ حالانکہ اس کے گھر میں نوکر چاکر تھے، کوک بھی تھا، اسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ دن میں بوریت دور کرنے کو ہمارے گھر ہوتی، اور شام کو جب انجم آ جاتے تو وہ دونوں گھر پر رہتے، لیکن روزانہ رات میں گھومنے پھرنے جانا بھی ان کا معمول تھا۔ 2 سال یہی روٹین رہی۔ اس کے بعد وقت آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ دانیہ تو پہلے جیسی ہی تھی، مگر انجم بھائی اب وہ نہ رہے تھے۔ بیوی جیسے کہ پرانی ہو گئی ہو، ان کا رویہ بدل گیا تھا۔ شاید یکسانیت سے اتار مرد کی فطرت ہوتی ہے۔ دانیہ ان سے 15 برس چھوٹی تھی۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے بات کرنا اور دوستانہ کمپنی چاہتی تھی۔ گفتگو کرتے رہنا اسے پسند تھا۔ وہ خاموش رہنے سے پریشان ہوتی۔ اکیلے پن کی اس کو عادت نہ تھی۔ بھرے پڑے گھر سے آئی تھی اور یہاں گھر میں کوئی نہ تھا۔ تبھی جب انجم بھائی آفس سے لوٹتے تو وہ ان کا والہانہ استقبال کرتی تھی۔ تاہم اب وقت بدل رہا تھا، یا دانیہ کا نصیب بدل رہا تھا۔ انجم کی چاہت میں اس کے لیے وہ پہلے جیسی گرمی باقی نہ رہی تھی۔ انہوں نے سرد موری اختیار کر لی تھی۔ دانیہ ایسے سناٹوں کی تو پہلے بھی عادی نہ تھی، اور اب تو شوہر کی موجودگی کے باوجود ان کے گھر میں سناٹا بولتا تھا، اور دانیہ اس سناٹے سے اوب گئی تھی۔ وہ ایک چلبلی سی لڑکی جو ہر وقت بولتے رہنا چاہتی تھی، ہنسنا کھلکھلانا چاہتی تھی، لیکن دوسری جانب سے خاموشی میں جواب ملتا، بیزاری میں تلخ لہجہ اختیار کر لیا جاتا، تب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ وہ میرے پاس آ جاتی اور اپنے دل کی بڑاس نکالتی، پھر میری تسلی سے نارمل ہو جاتی، کہتی نیہا شکر ہے تم مجھے مل گئی ہو، انجم تو اب اتنے بدل گئے ہیں، تم نہ ہوتی تو یقیناً میں عقل کھو دیتی۔ تمہارا سہارا ایک نعمت ہے۔ انہی دنوں اس کی شوہر کی پروموشن ہو گئی، وہ اعلیٰ افسر بن کر اور بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے جو ہمارے مکان سے ذرا فاصلے پر تھا۔ اب وہ ہفتے میں ایک بار آ پاتی، اور آتے ہی شوہر کی کوتاہیوں کا ذکر کرنے لگتی، کہتی کہ تم یقین نہیں کرو گی، ان کا تو ہر وقت منہ چڑھا رہتا ہے، بات کرتی ہوں تو جھڑک دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں اس کو سمجھاتی کہ ان کا عہدہ بڑا ہو گیا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، تبھی تم کو وقت نہیں دے پا رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو آفس کے اہم امور نمٹانے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہے، کبھی تو آدمی گھر میں نارمل ہوتا ہے، ہر وقت تو آفیسر نہیں بنا رہتا۔ ان دنوں میری سہیلی بہت پریشان رہتی تھی، وہ سجتی سورتی تھی اور نہ اس میں کوئی کشش رہ گئی تھی، وہ ایک زندہ لاش کے جیسی ہو گئی تھی۔ شوہر کی بے رحمی نے اس کو بالکل ہی کھوکھلا کر دیا۔ دانیہ کو دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو شادی سے پہلے سرخ و سفید ہوا کرتی تھی۔ میں اس کو سمجھاتی تو وہ کہتی نیہا سنو، میری مشکلات دیکھنے میں بہت معمولی لگتی ہیں، لیکن جیون ساتھی کی بے رخی کے گھاؤ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ وہی عورت کر سکتی ہے جو ان گھاؤں کو سہتی ہے۔ مرد اتنے بدل جاتے ہیں، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دانیہ جو پھول کی طرح کھلی کھلی ہوا کرتی تھی، اب سرسوں کی کلی بن چکی تھی۔ میں اس کو ہنسانے کی کوشش کرتی تو وہ ہنسنے میں بھی رو دیتی تھی۔ جن دنوں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں وہ بہت پریشان تھی، کہتی نیہا تم ابھی جا رہی ہو؟
میں تو بالکل تنہا ہو جاؤں گی، اب مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آنے لگے ہیں۔ ایک دن اس نے مجھے اپنا خواب سنایا کہ کوئی اسے قتل کرنا چاہتا ہے، نہ جانے کیوں یہ خواب بار بار آتا ہے اور میں چیخ کر اٹھ بیٹھتی ہوں۔ تب انجم مجھے تسلی دینے کی بجائے غصہ کرتے ہیں کہ تم تو نفسیاتی مریض ہو، خود سوتی ہو، نہ مجھے سونے دیتی ہو، سچ بتاؤ نیہا کوئی مجھے مار تو نہیں دے گا؟ میں اسے کہتی ایسے کلمات منہ سے نہیں نکالتے، کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، ہمیشہ اچھی بات ہی منہ سے نکالنی چاہیے، تم میں وہم ہے اور کچھ نہیں، بری باتیں مت سوچا کرو۔ تاہم میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہر وقت سوچ میں رہنے سے دانیہ کے حواسوں پر اثر پڑنے لگا ہے۔ وہ ان دنوں شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ میرا بس چلتا تو اس کو اس حالت میں چھوڑ کر نہ جاتی، مگر شادی بھی تو ضروری ہوتی ہے، میں کہیں تفریح کو تو نہیں جا رہی تھی، میری تو شادی ہو رہی تھی اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جانا ہی تھا جہاں ان کی ملازمت تھی۔ انہی دنوں میری شادی ہوگی، میں ان کے ساتھ سکھر آ گئی۔ اب جب بھی امی کا فون آتا میں دانیہ کے بارے میں پوچھتی، وہ کہتی جب ملتی ہے تمہارا ضرور پوچھتی ہے۔ ایک دن یہ معاملہ یوں کھلا کہ ابو نے امی کو بتایا کہ یہ انجم کو کیا ہوا ہے، میں تو اسے شریف آدمی سمجھتا تھا، میں نے 2-3 بار اس کو کسی عورت کے ساتھ رات کے وقت گھومتے ہوئے دیکھا ہے، یہ شاید سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے۔ امی نے کہا دانیہ کو بھی اندازہ ہے، کافی دنوں سے وہ پریشان ہے، لیکن شوہر سے اتنا پیار ہے کہ میں بھی نہیں جاتی۔ انجم اپنے بریف کیس میں آفیشل کاغذات رکھتے تھے، اس لیے اس کو ہمیشہ لاک رکھتے تھے۔ ایک روز لاک لگانا بھول گئے، اتفاق سے دانیہ نے بریف کیس صاف کرنے کے لیے اس پر رومال پھیرا تو وہ کھلا ہوا تھا، اس میں سونے کے کنگن کی جوڑی اور پرفیوم کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب سونے کے کنگن وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی اس وقت انجم غسل خانے سے نہ کر نکلے۔ یہ کس کے لیے؟ دانیہ نے حیرانی سے سوال کیا۔ یہ تمہارے لیے ہیں، بس تم کو ابھی دینے والا تھا، یہ کہتے ہوئے انجم کی زبان اٹک گئی۔ دانیہ نے کنگن کلائیوں میں ڈالے، اس کی کلائیوں سے بڑے تھے، یہ تو میرے سائز کے نہیں ہیں۔ بیوی کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ واقعی یہ کنگن اس کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کنگن نہ لیا۔ انجم بولا بڑے ہیں تو ان کو دے کر تمہارے سائز کے لے لیتے ہیں، مجھے یہ کنگن لینے ہی نہیں ہے، دانیہ نے جواب دیا۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، وہ رونے لگی۔ اس نے ہمارے گھر آ کر امی کو بتایا، امی کو تو میرے والد پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے کہ انجم کسی دوسری عورت کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے اور اب دانیہ کی شوہر کی بے رخی کی گتھی سلجھ چکی تھی۔ شادی کے تقریباً سال بعد میرے شوہر نے چھٹی لی اور میں اپنے والدین سے ملنے میکے آئی تھی۔ دانیہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں نے شروع دنوں میں دانیہ سے چند بار بات کی، پھر میری اس سے بات نہیں ہوتی تھی، اپنی گھرداری میں مصروف تھی، امی سے ہی دانیہ کی خیریت معلوم کر لیا کرتی تھی۔ آج جب اس کے گھر کے سامنے سے گزری تو شدت سے اس کی یاد آ گئی اور اپنی کوتاہی پر افسوس ہوا کہ اس کو فون بھی نہ کر پائی تھی۔ سوچا امی ابو سے مل لوں، شام کو اس کے گھر بھی ملنے جاؤں گی اور بچے کی مبارکباد بھی دوں گی۔ امی ابو سے ملنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، تبھی شام ہوگی۔ میں نے ماں سے کہا میں ذرا دانیہ سے ملنے جا رہی ہوں، اس کو مبارکباد بھی کہوں گی۔ کس بات کی مبارکباد؟ دانیہ تو وہاں رہی ہی نہیں، تو کیا وہ بچہ جو ملازمہ ان کے گیٹ پر لیے کھڑی تھی انجم صاحب کا نہیں ہے؟ انجم کا تو ہے لیکن دانیہ کا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ پھر امی نے جو بتایا صدمے سے میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ بولی سال بھر پہلے کی بات ہے، انجم آفس سے دورے پر گیا ہوا تھا اور دانیہ گھر میں اکیلی تھی کہ ان کے چوکیدار بیمار ہو گیا۔ دانیہ نے اسے اسپتال بھیج دیا، اس کی گردے میں شدید درد تھا۔ چوکیدار نے ہمارے چوکیدار سے کہا کہ تم انجم صاحب کے گھر کا خیال رکھنا، میں 1-2 روز میں اسپتال سے آ جاؤں گا۔ میں نے صاحب کو فون کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے فکر نہ کرو، ایک رات کی بات ہے، میں اگلی رات گھر لوٹ آؤں گا۔ ہمارے چوکیدار کا کہنا ہے کہ اس نے اس رات 2-3 بار انجم صاحب کے گھر کا چکر لگایا، وہاں امن و امان تھا۔ یہ واردات شاید رات کے آخری پہر ہوئی تھی جب چوکیدار نماز فجر کے لیے مسجد چلا گیا۔ بہرحال قاتل کا پتہ نہ چلا اور نہ قتل کی وجہ معلوم ہوئی، البتہ دانیہ کے وہ زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھی اور کچھ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے تھے وہ غائب تھے۔ انجم صاحب کو فون پر اطلاع ہوئی، وہ ترنت گھر کو روانہ ہوئے۔ چوکیدار پر اس لیے شک نہیں تھا کہ وہ اسپتال میں داخل تھا اور صاحب گھر پر موجود نہ تھے۔ نہ جانے یہ کس کا کام تھا، دانیہ کا کوئی دشمن بھی نہ تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، قاتل کو اتنی خبر تھی کہ وہ اکیلی ہے اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ اکثر جب اس کو نیند نہیں آتی تو وہ خواب آور گولی کھا کر سو جاتی ہے۔ اس روز بھی اس نے خواب آور گولی کھائی ہوئی تھی۔ اس کا علم پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہوا۔ گھر میں قیمتی سامان جو کا توں موجود تھا، کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آخر قاتل نے دانیہ کی جان کیوں لی جبکہ اس نے انجم کی قیمتی کلائی کی گھڑیاں تک نہیں اٹھائی تھیں؟ کچھ عرصے کی تفتیش کے بعد کیس ختم ہو گیا، مگر قاتل گرفتار نہ ہو سکا اور انجم صاحب نے اسی خاتون سے شادی کر لی جس کے عشق میں عرصے سے گرفتار تھے۔ یہ 3 ماہ کا بچہ ان کی دوسری بیوی سے تھا۔ انجم صاحب نے دانیہ کا سوگ بھی نہ منایا بلکہ اس کی موت کے 3 ماہ بعد شادی کر لی۔ شروع میں دوسری بیوی سے خوش تھے مگر پھر بیزار رہنے لگے۔ جلد ہی دوسری بیوی ان کے جی سے اتر گئی۔ کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے اور بیوی میکے چلی گئی۔ اب بچے کو سنبھالنے انجم صاحب کی والدہ آئی ہوئی تھیں۔ مجھ کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا اور میں ان کے گھر نہیں گئی۔ وہاں جا کر کیا کرتی جبکہ میری دوست تو رہی نہ تھی۔ امی سے گلہ کیا کہ آپ نے پہلے کچھ کیوں نہ بتایا تھا، اس وجہ سے یہ دانیہ کے قتل کا نہیں بتایا تھا کہ تم دوسرے شہر میں تھی اور میں تم کو دکھی خبر نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انجم نے دوسری بیوی کو طلاق دے دی ہے، اس عورت سے ان کی نہ بن سکی۔ اب وہ دانیہ کو یاد کر کے افسردہ رہتے ہیں۔